الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأوطين والصلاة والسلام على من كان الجواد بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في العباد الصالحين المتقين حيث قال بالأولياء إلى المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اپنی الفت و محبت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باعوذ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المدنی والکرم علیہ الکرام وابن کریم بارک وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اس سے پہلے جھاڑ پھونک اور رقیہ کے بارے میں کلام ہو رہا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی پر کلام ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کا چونکہ عرس مبارک ہے، اس مناسبت سے آپ کے تعلق سے ایک موضوع امام احمد رضا اور تصوف، اس موضوع پر کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کماؤں کو کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو جھاڑ پھونک کا موضوع تھا وہ جو باقی ماندہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر کلام ہوگا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المدنی والکرم وعلیہ الکرام کریم بارک وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، امام احمد رضا اور تصوف، اس موضوع پر کلام کرنے سے پہلے تصوف کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم تصوف کا معنی سمجھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. تصوف یہ کس سے بنا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ صفحہ 333 پر بتایا کہ یا تو یہ اس سے بنا ہے یا تو وہ اس سے بنا ہے. اب وہ کس سے بنا ہے تو آپ بیان فرماتے ہیں تصوف یہ بنا ہے صوف سے. صوف کے معنی ہوتا ہے اون. جب کوئی بندہ اون پہننے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی صوفی ہے، یعنی اون والا ہے. اور اون پہننے والوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس گروہ کے مزاج کو جو ہے تصوف کہا جاتا ہے. اور ایک معنی یہ بتایا کہ آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی مسجد نبوی، اس کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا. تو صفہ پر جو لوگ بیٹھتے تھے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کرتے تھے تو وہیں پر بیٹھے رہتے تھے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بس آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو مل جاتا اسی کو کھا لیتے، اسی پر اکتفا کر لیتے. تو صفہ جو چبوترے پر بیٹھتے تھے ان کو صوفی کہا جاتا تھا. ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے. اور ایک معنی یہ بتایا کہ یہ صفا سے بنا ہے. صفا معنی ہوتا ہے صاف ہونا، جو دل کا صاف ہو، ظاہر کا صاف ہو، باطن کا صاف ہو، اس کو صوفی کہا جاتا ہے. اور ایک معنی یہ بتایا کہ یہ صف سے بنا ہے. تو صف میں تمام کھڑے ہوتے ہیں لیکن پہلی صف میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس بندے کو صوفی کہا جاتا ہے. تو گویا کہ تصوف کا لفظ جو ہے یا تو صوف سے بنا ہے جس کے معنی اون ہوتے ہیں، اور یا تو تصوف کا لفظ صفہ سے بنا ہے، اور یا تو تصوف کا لفظ صفا سے بنا ہے، اور یا تو تصوف یہ لفظ صف سے بنا ہے، جس کے معنی آپ غور کریں گے تو نتیجتاً خلاصتاً یہی نکلیں گے کہ جو دل کے صاف ہو
اور شریعت پر کما حق و عمل کرے اسی کا نام صوفی ہوا کرتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو چبوترے پر بیٹھتے تھے تو وہ شریعت پر کما حق و عمل کرتے تھے، بلکہ دنیا سے بے پرواہ تھے. بے پرواہ ہو کر آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر کو یاد کرتے تھے اور ان کو سناتے تھے، بس یہی کام تھا ان کا. تو یا تو یہ تصوف جو ہے صوف سے بنا ہے، اور یا صفا سے بنا ہے، اور یا صفا سے بنا ہے، اور یا تو سب سے بنا ہے. یہ تو ہو گئے کس سے بنا ہے. اب تصوف کہتے کسے ہیں؟ آج ہر آدمی برجستہ کہہ دیتا ہے شریعت الگ طریقت الگ، ایک دم ڈرتا بھی نہیں جھجکتا بھی نہیں. حالانکہ ڈرنا چاہیے کہ بلا وجہ جب تک علم نہ ہو نہ کلام کیا جائے. تو یہ بنا کس سے، یہ بات واضح ہو گئی. یا تصوف کہتے کسے ہیں؟ اس سلسلے میں شیخ ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بزرگوں کے حوالے سے نقل فرمایا رسالہ قشیریہ میں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ تصوف کہتے کسے ہیں. اس سلسلے میں آپ پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام التصوف اور تصوف کے ایک زبردست شہسوار، آپ کا قول نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کہتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں اپنی ذات کے لحاظ سے مار دے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی مار دے اور اپنی ذات کے لحاظ سے بندگی کو زندگی عطا فرمائے، تو اپنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے بندے کو مار دے اور اپنی ذات کے لحاظ سے زندگی عطا فرما دے، اسی کا نام تصوف ہے. تو یعنی اس کی زندگی اور اس کی موت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو تو اس وقت جا کر وہ انسان تصوف کی منزل پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی زندگی اپنے لحاظ سے کر دے اور موت بھی اپنے لحاظ سے کر دے. کہتے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اسی طریقے سے حاتم سدی سختی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا کہ تصوف 3 معنوں کے لیے آتا ہے. یعنی تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے 3 معنوں کے لیے. پہلا معنی صوفی کا نور معرفت ایسا ہو کہ اس سے اس کی پرہیزگاری متاثر نہ ہو. یعنی صوفی جب عبادت کر رہا ہو تو عبادت کرتے کرتے جو نور اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو اس نور کی وجہ سے اس بندے کے اندر معرفت کی تجلی جو پیدا ہو رہی تو اس نور معرفت اور معرفت کی جو تجلی ہے وہ اس کی عبادت کو متاثر نہ کر سکے، اس کی عبادت کو چھوڑوا نہ دے، بلکہ عبادتوں میں منہمک رہے. ایک یہ معنی کے لیے تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ بندہ جو عبادت کر رہا ہو اور عبادت کرتے کرتے اس کا نور معرفت بڑھ رہا ہو اور نور معرفت کی وجہ سے بندہ عبادت کو نہ چھوڑ رہا ہو بلکہ عبادت میں ہمیشہ مشغول اور اس میں منہمک نظر آتا ہو، تب جا کے وہ آدمی تصوف کی منزل پہ آتا ہے. آپ غور کریں آقا علیہ السلام کے نور معرفت کے بارے میں، آپ غور کریں حدیث پاک آپ نے سنا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رات میں اتنی عبادت کرتے کہ پیروں میں سوجن اور ورم آ جاتا. تب عائشہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں تو آپ کے خاصوں اور عاموں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے صدقے میں دوسرے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا مواخذہ ہوگا؟ آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی وہ جو نور معرفت آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نور معرفت کو جو پیدا فرما دیا تو اس نور معرفت نے آپ کی عبادت کو ختم نہیں کیا بلکہ عبادت میں اضافہ فرما دیا. تو یہ ہے تصوف کے عبادت میں اضافہ ہو جائے نور معرفت کی وجہ سے، تو اس ایک معنی کے لیے تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے. دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں دل سے وہ بات نہ نکالے جو نصوص کتاب و سنت کے مخالف. غور کرنا یہ بہت خطرناک لفظ ہے کہ ایسی بات دل سے نہ نکالے، زبان سے نہ بولے کہ جو بات قرآن اور حدیث کی صراحتاً مخالف ہو رہی ہے. جیسے کہ آج کہا جائے نماز پڑھو تو ڈائریکٹ یہ کہتے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تھا.
نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. ان گدھوں کو یہ نہیں معلوم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے پڑھو. تو جو آقا علیہ السلام نے جیسے پڑھا تو پڑھنے کا حکم حضور نے دیا، اور نبی کا فرمانا یہ بھی اللہ کا فرمانا ہوا کرتا، یہ بھی کلام الہی ہوا کرتا ہے. اب اقیموا الصلاۃ فرمایا گیا تو محض ایک لفظ کے لیے نہیں کہ ایک بار نماز پڑھ کے چھوڑ دینا، اسے نہیں فرمایا گیا. کیونکہ آپ غور کریں، اگر ایک دیوار ایک اینٹ رکھ دی جائے تو چوری ہو جائے، اور نہیں یقین آتا ہے تو رکھ کے دیکھ لیں، 2 اینٹ رکھیں گے چوری ہو جائے گی. لیکن اگر دیوار قائم کر دی جائے تو اب وہ اینٹ چوری نہ ہوگی. ہاں اوپر سے ہو سکتا ہے کہ دیوار توڑی جائے تو چوری ہو جائے، لیکن محافظت رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفسرین بیان فرماتے مطلب یہ ہے کہ نماز کی ہمیشہ حفاظت کرو. تو یکے بعد دیگرے پڑھتا رہے گا بندہ، تب جا کے نماز کی حفاظت ہوگی. تو زبان سے ایسی بات نہ نکالے جو نصوص کتاب و سنت کے مخالف ہو، ایسی بات نہ نکالے. اگر نکالتا ہے تو وہ تصوف کی منزل پہ نہیں ہے. لاکھ بولے کہ میں تصوف ہوں، وہ تصوف کی منزل پہ نہیں ہے. حضرت سری سقطی علیہ رحمہ بیان فرماتے، یہ میری بات نہیں ہے، حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا رسالہ قشیریہ میں. شیخ ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا. اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا معنی کرامات دکھانے کے شوق میں اللہ کی طرف سے حرام کردہ کاموں میں نہ پڑے، کہ اپنی کرامت دکھانے کے چکر میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ان کو کرنے میں لگ گیا. کرامت دکھانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ سونا حرام ہے، اب وہ سونا پہن لیں طریقت والے. تو تھوڑا کرامت دکھانے کے چکر میں حرام کام میں جو پاتا ہے تو وہ تصوف میں نہیں ہوتا. حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے 3 معنی بیان فرمائے. پہلا معنی یہ کہ صوفی کا نور معرفت ایسا ہو کہ اس سے اس کی پرہیزگاری متاثر نہ ہو سکے، دل سے وہ بات نہ نکالے جو نصوص کتاب و سنت کے مخالف ہو. اور 3 کرامات دکھانے کے شوق میں اللہ کی طرف سے حرام کردہ کاموں میں نہ پڑے کہ 10 انگوٹھیاں 10 انگلیوں میں پہن لے. ایسا نہ ہو. صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی ایک نگ والی، وہ بھی 1 مسقال کی ہو، 4.5 ماچا سے کم. اس کے آگے اگر کوئی پہنتا ہے تو ضرور شرع تو جائز ہی نہیں. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسائل کتاب بارے شگے وغیرہ میں دکھا دوں گا. بہرحال تو اور اس کے علاوہ بہت سارے آپ نے معنی نقل فرمایا. ایک معنی اور یہ بتایا کہ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ تصوف مرتبے کی خواہش اور دنیا و آخرت کی روح سیاہی سے بچنے کا نام، کہ مرتبے سے بچا جائے اور دنیا اور آخرت کی روح سیاہی، چہرہ جو خراب ہوتا ہے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں جو ذلت و رسوائی ہے اس سے بچنے کا نام تصوف. جب بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے، مرتبہ نہیں چاہتا، نہیں چاہیے مرتبہ، تواضع انکساری کرتا ہے اور جا کر کے دنیا اور آخرت میں جو خرابی ان خرابی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کا نام تصوف ہے. بہرحال تمام معنی رسالہ قشیریہ کے اندر موجود ہیں، آپ آرام سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا حقیقت میں تصوف کیا ہے، حقیقت میں تصوف کیا ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا ایک رسالہ ہے شریعت و طریقت، اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا تصوف کیا ہے. اب اس کے علاوہ کبھی کبھی آدمی کہہ دیتا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، یہ سب الگ الگ ہے، سب کو الگ کر دیا ہے. حالانکہ سب ایک، لیکن کیا کہیں سب الگ کر دیا. اعلیٰ علی رحمت الرضوان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا، میں پڑھ کر ابھی سناؤں گا، خلاصتاً بتاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا شریعت و طریقت کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ مانتا ہے کہ شریعت اللہ کا راستہ ہے
اور طریقت شیطان کا راستہ، وہ یہ مانتا ہے، اور ایسا ماننا حرام ہے شریعت و طریقت کے اندر آپ نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فتح و رضویہ میں کیا جواب دیا؟ آپ ارشاد فرماتے فتح و رضویہ نواں حصہ جو رضا اکیڈمی نے شائع کیا، صفحہ 60 کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں، ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کہ الگ الگ ہو، تخالف نہیں ہے۔ اس کا مدعی کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، اس کا مدعی اگر بے سمجھے گئے یعنی سمجھ نہیں پایا اور ایسے بول دیا کہ الگ الگ ہے تو وہ نرا جاہل ہے۔ یہ حالات کی عبارت ہے، میں پڑھ کے خالی سنا رہا ہوں، میں آئینہ دکھا رہا ہوں بس۔ فرماتے بے سمجھے کہیں تو نرا جاہل ہے، اور سمجھ کر کہیں تو گمراہ بددین، گمراہ بددین۔ اور ہر گمراہی، کچھ گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کفر کی حد کو انسان کو پہنچا دیتی ہیں، اور کچھ گمراہیاں کفر کی حد کو انسان کو نہیں پہنچاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر سمجھ کر بولتا ہے تو گمراہ بددین، اور بے سمجھے بولا تو نرا جاہل، اس کو کچھ نہیں آتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا نام شریعت ہے، جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کا نام شریعت ہے، اور طریقت حضور کے افعال کا نام ہے، جو آقا علیہ السلام نے کیا ان کیے ہوئے کاموں کا نام طریقت ہے۔ میرے نبی نے روزہ رکھا، میرے نبی نے نماز پڑھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا، جو آقا علیہ السلام کے افعال ہے انہی افعال کا نام طریقت ہے۔ روزہ رکھنا طریقت ہے، نماز پڑھنا طریقت ہے، اور دین کا کام کرنا یہ طریقت ہے۔ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی افعال بنیں گے سب طریقت میں آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے اقوال یہ شریعت ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حقیقت حضور کے احوال کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا نام کہ آقا علیہ السلام کے جو حالات رہے انہی حالات کا نام جو ہے حقیقت ہے، اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، انہی کا نام معرفت ہے۔ تو حضور کے جو اقوال ہیں، فرمان ہیں، ان فرمان کا نام شریعت ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کیے ہوئے کاموں کا نام طریقت ہے، اور جو آقا علیہ السلام کے احوال ہیں انہی احوال کا نام حقیقت ہے، اور جو آقا علیہ السلام کا علم ہے اسی علم کا نام معرفت ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی؟ تو چاروں کا کیا کہتے ہیں سرچشمہ ایک، وہ آقا علیہ السلام، آقا نے کیا طریقت بنی، آقا نے فرمایا شریعت بنی، آقا علیہ السلام کی حالت یہ حقیقت بنی، اور آقا علیہ السلام کا علم یہ جا کے معرفت بن گیا۔ اسی طریقے سے آج سے پوچھا گیا شریعت و طریقت کے اندر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور اس کے بعد اور چند سوالات کیے گئے، تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو اعلیٰ علی رحمت و رضوان نے اس میں کیا جواب دیا، انہی کے انداز میں میں بات کو سمجھاتا چلوں گا۔ شریعت و طریقت صفحہ 3 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت جسم، جان اور روح و قلب اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف سب کی جامع ہے۔ شریعت کے اندر کیا کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1، شریعت جسم اور جان ہے، جسم اور جان ہے، روح و قلب ہے، اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف سب کی جامع ہے، تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان مذکورہ تمام چیزوں میں سے طریقت و معرفت محض ایک ٹکڑے کا نام، طریقت و معرفت کیا ہے؟ ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ شریعت گھر اور زینے کا نام محض طریقت اور معرفت، یہ راستہ ہے۔ طریقت بنا ہے طریق سے، طریق مانے راستہ، تو آپ فرماتے تو سمجھ میں معنی ہی سے آتا ہے کہ طریقت راستہ ہے، طریقت راستہ ہے، اور منزل کچھ اور ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا۔ تو شریعت جسم اور جان ہے، اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور طریقت و معرفت محض ایک ٹکڑا کا نام ہے، محض ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء کرام کے قطعی اجماع سے، لفظ کو سمجھنا، تمام اولیاء کرام، کوئی ولی سے نکلا نہیں ہے، تمام اولیاء کرام کے قطعی اجماع سے یہ فرض ہے کہ تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر پیش کیا جائے۔ جو بندہ بولتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، اور یہ شریعت،
تو ٹھیک ہے، یہ جو جتنی چیزیں ہیں تو تمام اولیاء کرام کا اجماع ہے قطعی طور پر ان تمام چیزوں کو شریعت پر پیش کیا جائے، اور پیش کرنے کے بعد اگر وہ حقائق شریعت کے مطابق ہو تو وہ حق اور قابل قبول ہے، حق اور قابل قبول ہے، ورنہ مردود و رسوا ہے۔ یہ اعلیٰ فرماتے ہیں مردود و رسوا ہے تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار اور شریعت ہی سب کا دار و مدار ہے، شریعت ہی سب کا دار و مدار ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے شریعت و طریقت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا طبقات کبریٰ کے حوالے سے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے محبت کرے یا اس سے نفرت کرے تو اس آدمی کے افعال اور اس کے اقوال و کردار کو دیکھے اور اس کو شریعت پر پرکھے، اگر وہ شریعت پر اس کے اقوال افعال وغیرہ ایک دم فٹ اترتے ہیں تو اس سے محبت کرے، اور اگر اس کا مخالف ہو تو اس سے نفرت کرے۔ اب اس کی محبت، اب اس کی نفرت شریعت کے مطابق ہوگی، اپنی طرف سے نہ ہوگی۔ تو شریعت اصل ہے، جانچنے اور پرکھنے کا آلہ ہے، ایک کسوٹی، ایک میزان اور پہچان ہے۔ جو آدمی اس کسوٹی پر پرکھے گا تو یقیناً صحیح پرکھے گا، شریعت پر جس کے اعمال اور افعال و کردار کھڑے اتر جائے تو وہ آدمی جا کر جو ہے طریقت والا بن جائے گا یا شریعت والا بنے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو وہ مردود و رسوا ہے۔ اسی طریقے سے مزید آپ بیان فرماتے ہیں ایک مقام پر صفا شریعت و طریقت صفا 4، شریعت و طریقت صفا 4 اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا رسالہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں طریقت کا شریعت سے جدا ہونا ناممکن ہے، جو بولتے ہیں نا طریقت الگ شریعت الگ، اس کے لیے آپ بیان فرماتے ہیں کہ طریقت کا شریعت سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ جو اسے شریعت سے جدا مانتا ہے تو وہ طریقت کو خدا کا راستہ نہیں بلکہ ابلیس کا راستہ مانتا۔ وہ کس کا راستہ مانتا ہے؟ طریقت کو ابلیس کا راستہ مانتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ شریعت ایک ہے طریقت ایک ہے تو وہ مانتا ہے کہ طریقت بھی اللہ کا راستہ اور شریعت بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے الگ الگ مت کہنا بھائی میرے، بہت سمجھ بوجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کی رہنمائی اگر ہم لیں گے تو ہماری رہنمائی صحیح ہوگی، اور دماغ کی رہنمائی اگر لیں گے تو گمراہ ہو جائے۔ آپ دیکھو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا شیطان سے، ایک مثال خالی دے رہا ہوں، میں اکثر بارہ مثال ہی دیتا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن دلیل کیا پیش کر رہا ہے ابلیس؟ ابلیس کی دلیل پہ آپ غور کرو خالی بس، اس کی دلیل کمزور نہیں، کتنی خطرناک دلیل پیش کرتا ہے، عقلی دلیل۔ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو نے کیا کہتے ہیں آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے بنایا، اور آگ آپ دیکھیں چاہے جتنا اس کو دباؤ آگ اوپر ہی جاتی، چاہے جتنا دبانے کی کوشش کرو آگ اوپر جائے، اور مٹی کو چاہے جتنا پھینکنے کی کوشش کرو وہ نیچے آئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آگ کا کام اوپر جانا اٹھنا ہے، اور مٹی کا کام جھکنا گرنا ہے۔ تو دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، اب حکم الٹا دیا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مٹی میرے سامنے گرے، میں آگ ہوں، مجھے کھڑا رہنے دیا جائے، لیکن تو نے الٹا کرا دیا مولا، آگ کو جھکنے کا حکم دیا اور مٹی کو اٹھنے کا، یعنی آدم علیہ السلام کو کھڑے رہنے اور مجھے سجدہ کرنے کا۔ کتنی زبردست اس کی دلیل ہے، لیکن اس دلیل کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ فخرج فإنک رجیم، چل مردود نکل جا، اللہ تعالیٰ نے بگا دیا۔ اس لیے عقل پر بھروسہ نہ کرے، ہاں عقلی دلیل کبھی کبھی فائدے مند بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن شریعت پر فرق لیں اس کے بعد عقلی دلیل پیش کریں۔ بہرحال تو اعلیٰ فرماتے تو طریقت کا شریعت سے جدا ہونا ناممکن ہے، جو اسے شریعت سے جدا مانتا ہے وہ طریقت کو خدا کا راستہ نہیں بلکہ ابلیس کا راستہ مانتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں وہی شریعت و طریقت کے اندر صفحہ 6 ایک فرماتے ہیں، ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ آدمی ایک چراغ جلاتا ہے یا ایک الاؤ لگاتا ہے، الاؤ لگاتا ہے، آگ جلتی رہتی، جلتی 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 زیادہ جب جل جاتی ہے نا تو روشنی کافی ہو جاتی ہے، روشنی کافی ہو جاتی ہے۔ تو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، ابھی تک وہ آگ محض آگ تھی لیکن اب روشنی کا بھی کام کر رہی ہے، محض آگ تھی لیکن اب وہ روشنی کا بھی کام کر رہی ہے اور آگ کا بھی کام کر رہی ہے، گرمانے کا بھی کام کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی آپ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا فانوس ہے، ربانی نور کا فانوس ہے کہ دینی جہاں میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں، شریعت کی روشنی کے سوا کوئی اور روشنی نہیں، اس روشنی کی کوئی حد نہیں،
یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس نور میں زیادتی اور اضافہ پانے کے طریقے کا نام طریقت. وہ جو روشنی ہوتی ہے شریعت کی، اس شریعت کی روشنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اضافہ پانے کی جو راستہ ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس اضافہ پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے. اضافہ پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے. اور یہی روشنی بڑھ کر السویرا اور پھر سورج اور اس کے بعد سورج سے بھی زیادہ غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے. جب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک دم روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو تمام چیزوں کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں. جب تمام چیزوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں اور نور حقیقی تجلی فرماتا ہے، تو اس روشنی کو علم کے مرتبے میں، جب علم کے مرتبے میں ہو تو معرفت کہا جاتا ہے، اور مرتبہ تحقیق میں ہو تو حقیقت کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ شریعت ایک نور ہے اور اسی نور سے تینوں چیزیں نکل رہی ہیں، حقیقت، معرفت اور طریقت. کہ جب وہ نور بڑھتا ہے تو اس بڑھنے کے طریقے کا نام طریقت ہے، اور بڑھنے کے بعد جب روشنی زیادہ ہو تمام چیزوں کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں. تو تمام چیزوں کی حقیقتیں جو سامنے آتی ہیں، تو اگر مرتبہ تحقیق میں ہو تو حقیقت، اور مرتبہ آشنائی اور جانکاری میں ہو تو معرفت کہا جاتا ہے. آ سکے حضور کے قول کا نام شریعت ہے، اور حضور کے فعل کا نام طریقت ہے، حضور کی حالت کا نام حقیقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام معرفت ہے. اس کے علاوہ دوسرے مقام پر آپ بیان فرماتے ہیں، وہی شریعت و طریقہ صفحہ 13 پہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. آپ فرماتے ہیں کہ فقہ سیکھ، یعنی مسئلے مسائل کا علم حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشیں ہو. خلوت نشیں مراد یعنی اکیلے رہ کر اللہ اللہ کرنا، عبادت و ریاضت کرنا. تو فرماتے ہیں پہلے فقہ کا علم سیکھ، اس کے بعد خلوت نشیں ہو. جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ جتنا سنورنا چاہتا ہے اس سے زیادہ بگڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ بگڑ جاتا ہے. اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو اور اس کے بعد خلوت نشینی اختیار کرو. کتنا بھاری علم. اس کے علاوہ حلیت الاولیاء کی حدیث پاک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اور اس کو عالم شریعت و طریقت میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری پیٹھ 2 شخصوں نے توڑ ڈالی، یعنی مجھے سب سے زیادہ تکلیف دینے والے 2 شخص. نمبر 1 جاہل عابد، نمبر 2 وہ عالم جو اعلانیہ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا، جو نہ جاننے پر عبادت کرتا ہو وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور وہ عالم جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا ان دونوں نے میری کمر توڑ دی، میری پیٹھ توڑ دی. حضرت علی رضی اللہ، معلوم یہ ہوا کہ عالم گناہ نہ کرے اس کو، کیونکہ وہ مقتدا ہے، بچنا ہے اس کو. اور اسی طریقے سے عبادت کرنے سے پہلے عبادت کے مسائل کو سیکھ لیا جائے، ورنہ بسا اوقات آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام للکریم عارف وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ تو ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت ہے، باقی سب اس کی فرائض اور اس کی شاخیں اور اس کے اجزاء. یا آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ شریعت ماں، طریقت، معرفت، حقیقت سب اس کے بیٹے. ماں سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں بیٹے. جو یہ کہے کہ ماں الگ بیٹے الگ، تو گویا کہ ماں کے اوپر الزام لگاتا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں جیسے سیما، سیما سنے نا، سیما، ایسی مزامیر، رقص وغیرہ بھی کرتے ہیں، قوالی وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو بتایا صرف میں وہی پڑھ پڑھ کے سناؤں گا اور تشریح کروں گا، بس آئینہ ہے میرے پاس. سیما مانے کیا ہوتا ہے؟ سننا. کس چیز کا سننا؟ کچھ نہیں بتایا. سیما مانے ہوتا ہے خالی سننا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سننا، یہ سیما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا، یہ سیما ہے. اللہ کے محبوب بندوں کے منقبت کو سننا، یہ سیما ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد سننا، یہ تو آقا کی سنت ہے. اور اپنی نعت سننا، یہ آقا کی سنت ہے.
اور اولیاء کرام کی نعتوں کو سنانا، یہ بھی صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتے تھے سب سے اعلیٰ درجے کے بندے، تو یہ بھی اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ لیکن آپ غور کرو ان کا انداز کیا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کی نعت سناتے تو کیسے سناتے؟ ایک دم سادہ انداز، اللہ کی حمد کرتے تھے سادے انداز میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماع کرنا بلا شبہ جائز و روا ہے، لیکن وہ سماع جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، اولیاء کرام نے جس کو کیا وہ سماع اصل سماع ہے۔ اسی سماع امام بوصیری سے تو پوچھو۔ اور حقیقت میں جو قصیدہ بردہ ہے حقیقی، یہ تو خام میں ہوا تھا امام بوصیری علیہ رحمت رضوان کا، لیکن ایک قصیدہ بردہ وہ ہے جس کو قصیدہ بانسوات کہا جاتا ہے۔ کہتے کعب بن زہیر سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اس وقت جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کعب نے میری شان میں گستاخی کی ہے، جہاں مل جائے ان کو قتل کر دیا جائے، اور ایسے آدمی کو مباح الدم کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کا دم مباح ہے۔ دیکھو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی نے خود حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ مصدق الفضل میں علامہ خرقوطی نے لکھا ہے، چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نہ پڑی کہ نبی کی بارگاہ میں جائے، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو قتل کر دے گا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ ان کے بھائی آئے اور دیکھنے کے بعد گئے، کہا بہت ماحول گرم ہے، نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس وقت وہ اونٹ پر سوار ہوئے، کمبل اوڑھے، اور اوڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آتے ہیں، اونٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور کھڑا کرنے کے بعد اندر گئے اور کمبل کو پھینکا اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، اور گرنے کے بعد ایک قصیدہ کا پہلا مصرع یہ ہے، بانت سعاد فقلبی اليوم مطبول، کہ جب آپ نے قصیدہ پڑھا تھا اور اس کا ایک لفظ آیا تھا، ایک مصرع آیا تھا کہ سیف من سیوف اللہ مسلول، کہ آقا علیہ السلام اللہ کی سوتی ہوئی تلوار ہے۔ جب نبی نے یہ سنا تھا تو مارے خوشی کے جھوم گئے تھے، اور آقا علیہ السلام کے جسم پر جو چادر اور جو بردہ شریف تھی آقا علیہ السلام نے انہیں عنایت فرمائی تھی، تو انہوں نے جو پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ محض آقا علیہ السلام کی تعریف تھی، لیکن انداز کیا تھا؟ ایک دم سادہ، ایک دم سادہ۔ تو سادے انداز میں جو کیا جاتا ہے بلا شبہ وہ جائز و روا ہوا کرتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی نا؟ تو نعت سننے کو کوئی منع نہیں کرتا، منع کیسے کر دے؟ حدیثوں میں آیا۔ حمد باری تعالیٰ سے کیسے منع کرے گا؟ منقبت اولیاء سے کیسے منع کرے گا؟ اگر منع کرنا ہے تو اس سے منع کرے گا جو مزامیر ہے، منع کرنے والا اس سے منع کرے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے جب ہمارے فرما دیا المزمار من الشیطان، کہ جو مزمار ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، جب میرے نبی نے فرما دیا کہ مزمار شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم اس کو جائز کہنے والے کون؟ اگر ہم جائز کہتے ہیں تو گویا کہ آقا کے فرمان کی مخالفت۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا کیا فرمایا۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 215، اعلیٰ علی رحمت رضوان بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فخر الدین زراوی خلیفہ حضور سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہما نے زمانے حضور میں خود حکم حضور سے رسالہ و کشف القنا عن اصول السماع، یعنی کشف القنا جو رسالہ ہے عن اصول السماع، یہ سماع کے بارے میں آپ نے خالی لکھا، اس کے قواعد کیا ہیں، کس کے حکم سے؟ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تحریر فرمایا، جس میں ارشاد فرماتے اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبری عن هذه التهمہ، کہ ہمارے جو مشائخ کا سماع ہوا کرتا تھا تو وہ سماع اس تہمت سے پاک ہے۔ اس تہمت سے سمجھ گئے نا؟ مزمار کی تہمت سے کیا ہے؟ پاک ہے، مزامیر اسی کی جمع ہے، مزامیر کی تہمت سے پاک ہے۔ وَهُوَ مُجَرَّدُ صوت القوال مع الاشعار المشعرة من کمال سنعت اللہ تعالی، آپ بیان فرماتے محض وہ قوال کی آواز ہوا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ایسے اشعار پر مشتمل ہوا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی سنعت اور کاریگری کو بتایا کرتی تھی۔ تو محض آواز ہوا کرتی تھی، اور آواز اور اس میں اشعار ایسے ہوتے جس سے اللہ تعالیٰ کی سنعت اور اس کی کاریگری اجاگر ہوا کرتی، تو ایسے اجاگر کرنے والے اشعار ہوا کرتے۔ تو یہ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ امام فخر الدین
فخر الدین زاراوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. چنانچہ آگے اور فرماتے ہیں بالجملہ ائمہ عارفین وارثان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین ضرور ان بہتانوں سے منزہ ہے، پاک ہیں. حکایت بے سروپا بیان کرتے ہیں نا کہ حضور خواجہ غیر نواز جی سنتے تھے. ارے کوئی کتاب تو پیش کرو یار. سنتے تھے ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ڈھول بجتا تھا کہ نہیں بجتا؟ مسمار ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ سننے کے مخالف کون ہیں؟ سنتے تو آقا علیہ السلام بھی تھے، سنتے تو صحابہ کرام بھی تھے، سنتے تمام اولیاء کرام بھی ہیں. نہیں یقین آتا تو محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ حضور فخر الدین زاراوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف القناع عن اصول السماع کا مطالعہ کر لیا جائے، خود اس میں واضح ہو جائے گا. انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا سماع جو ہوا کرتا تھا ان تہمتوں سے پاک ہوتا تھا. تو اس لیے آگے بیان فرماتے ہیں حکایت بے سر و پا، جس کی کوئی بنیاد نہیں، خالی بیان. حکایت بے سر و پا رتب و یابس بے سند معتمد قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں. اس لیے جو بولتا ہے معتمد کتاب کا حوالہ پیش کرنا. معتمد ہمارے بزرگ یہ سنتے تھے، ٹھیک ہے بیان کرو، حوالہ پیش کرو کسی کتاب کا. نہ خلاف بعض مذہب مہذب جمہور، یعنی بلا وجہ مہذب جمہور کی مخالفت کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں مسمار ہے کیا؟ اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مسمار. اس میں کچھ لوگ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈھولک اور دف تو ایک ہے، ڈھولک اور دف دونوں کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے ڈھولک کو تو میرے نبی نے ناجائز فرمایا اور دف کو تو میرے نبی نے اجازت دی. الثقات کے اندر مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے تشریف لا رہے تھے تو بچیاں آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پر دف لے کر بجا رہی تھی اور ان کی زبانوں پہ تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب آقا علیہ السلام آ رہے تھے بچیوں نے استقبال کیا تھا دف بجا کر. اگر ناجائز و حرام ہوتا دف تو آقا علیہ السلام فوراً منع فرما دیتے. اور ایک مشکات شریف کا حدیث پاک ہے کہ نکاح کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلن النکاح ولو کان بالدف یا بالدف، دونوں لوگ آپ فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کر دو اگرچہ دف بجا کر دو. تو معلوم یہ ہوا کہ دف بجانا تو جائز ہے، تبھی تو آقا اجازت دے. لیکن مسئلہ کھڑا ہوا ڈھول کا. یہ ڈھول کیا ہے؟ اب یہ ڈھول کیا ہے تو پہلے مزمار کو سمجھ لیں گے، ڈھول سمجھ میں آ جائے. آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں فیروز اللغات صفحہ 1238، اس کے اندر مزمار کی تعریف کرتے ہو لکھا ہے کہ مزمار کی جمع ہے مزامیر، اور مزمار بولتے ہیں بانسریوں کو، اور مطربوں یعنی گویوں کے ہر قسم کے ساز، راگ، گیت اور راگ سے کی جانے والی دعائیں. تو جو گویوں کے جو آئٹم ہوتے ہیں ان آئٹموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزمار. اور جتنے گانے والے آئٹم آئیں گے وہ تمام مزمار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزمار شیطان کی طرف. تو اب اندازہ لگا لیں گویوں کے آئٹم میں سے ہے کہ نہیں ڈھولک؟ گویوں کے آئٹم میں سے ہے کہ نہیں؟ دف کو تو آقا نے اجازت دی ہے، وہ خلاف قیاس جائز ہوا ہے. اب اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ بہت ساری چیزیں خلاف قیاس خلاف عقل جائز آقا نے قرار دی ہیں، تو وہاں پر قیاس نہیں کیا جاتا. گواہ کتنے ہونے چاہیے نکاح میں؟ نکاح میں کتنے گواہ ہوں؟ ارے بھائی بولیں یار، معلوم ہے کیا نکاح میں کتنے گواہ ہیں؟ 2. کتنے گواہ؟ 2. لیکن اگر ایک آدمی کوئی گواہی دے تو نکاح صحیح ہوگا نہیں. لیکن خلاف قیاس ثابت ہے، ایسا ہوا ہے. ایسا مسند ابو یعلا کے اندر، مسند خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو حدیث مروی ہے اس کے اندر ہے، کہتے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک عربی اور دیہاتی سے جانور خریدا تھا، پیسہ دے دیا. اب پیسہ دیا، وہ عربی نے انکار کر دیا کہ آپ نے پیسہ ہی نہیں دیا. ہوتے نا کچھ ایڈوانس لوگ، تو حضور نے فرمایا میں نے دے دیا ہے، پیمنٹ کر دی میں نے. لیکن اس نے کہا اگر دیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو. حضور نے کہا کوئی گواہ تھا ہی نہیں، کہاں سے پیش کیا جائے؟ تو تمام صحابہ میں کھلبلی مچ گئی تھی، سب پریشان تھے کہ کون گواہی دے گا. ہٹو خزیمہ کو معلوم پڑا بھاگتے ہوئے آئے، آ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیسہ دے دیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے؟ تم تو موجود بھی نہیں تھے، گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانی خبریں لاتے ہیں،
ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے، آپ کے کہنے سے ہم مانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے کہا میں نے پیسہ دے دیا ہے، تو ہمارا ایمان بولتا ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا۔ تو اب دیکھو خلاف قیاس گواہی کتنے کی چلتی ہے؟ 2 کی، لیکن آقا فرماتے ہیں من شہد لہ خزیمہ فحسب، کہ تنہا اگر خزیمہ گواہی دے دے تو ان کی ایک گواہی 2 کے برابر۔ اب اگر ان پہ قیاس کیا جائے کہ حضرت ابوبکر تو ان سے بھی بڑے، لہذا جب ان سے بڑے تو ان کی بھی ایک گواہی کافی ہوگی، نہیں چلے گی، خلاف قیاس ثابت ہے۔ خلاف عقل جو بات ثابت ہوتی ہے وہاں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا۔ تو گواہیوں کا جو بھی آئٹم ہوتا ہے ان آئٹموں کو آقا علیہ السلام نے ناجائز و حرام فرمایا، شیطان کی طرف سے فرمایا۔ جب آقا نے فرما دیا شیطان کی طرف سے ہے تو اب دف کا سوال ہوا تو حضور نے خود جائز قرار دیا، تو خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیا ہے، لہذا اس پر استدلال نہیں پیش کیا جائے گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ، ایک حدیث پاک نقل فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 9 اور صفحہ 212 کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، یقیناً میری امت میں ایسی قوم ہوگی يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاصِي، کہ وہ قوم ہوگی تو وہ قوم شراب، ریشم اور ایسے ہی مزمار کو حلال قرار دے گی۔ اسی طریقے سے محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا مزامیر بود رقص کردن فرمود نکو نہ کردہ۔ ایک شخص نے کہا کہ جب قوالی ہوتی ہے تو وہاں پہ مزامیر کا وجود ہوتا ہے، لوگ رقص کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فرمود نکو نہ کردان، ان لوگوں نے اچھا نہ کیا، ان لوگوں نے اچھا نہ کیا۔ آچے نامشروع است ناپسندیدہ است، جو کچھ نامشروع ہے شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی میں آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کردم کہ مزامیر و محرمات درمیان نہ باشد، کہ میں نے منع کیا ہے کہ درمیان میں نہ مزامیر ہو اور نہ دوسری حرام چیزیں ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ اب اس کے علاوہ انشاءاللہ اور کبھی وقت رہے گا تو اس موضوع پر کلام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان کی شخصیت کو اجاگر کرنے اور آپ کی شخصیت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔